اخلاق اچھے ہوں، کردار ستھرا ہو، یا رب میں سیکھ جاؤں آداب زندگی۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے پیارے حبیب، اللہ کے آخری نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صلو علیہ فإن الصلاۃ علیہ کفارۃ لکم، مجھ پر درود پاک پڑھو، بے شک مجھ پر درود پاک پڑھنا یہ تمہارے گناہوں کے لیے کفارہ ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ خلیفہ امیر اہل سنت حضرت مولانا حاجی ابو اسید احمد عبید رضا عطاری دامت برکاتہ القدسیہ کا پروگرام آداب زندگی آپ دیکھنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ جانشین امیر سنت الحمدللہ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں۔ آئیے کالز کی جانب بڑھتے ہیں۔ میرا یہ سوال ہے، غریب اور پریشان حال لوگوں کی مدد کرنے اور ان کی حاجات پوری کرنے کے فضائل ہوں تو ترغیب کے لیے بیان فرما دیجیے۔ الحمدللہ الکریم، ہم مسلمان ہیں تو ہمیں جو ہے نا اسلام، جو ہمارا جو معاشرہ ہے، جو اسلامی معاشرہ ہے یا مسلم معاشرہ جو ہے وہ، اس کو ایک جسم کی مانند اس کو ایک جسم سے تشبیہ دی گئی ہے۔ یعنی ایک تشبیہ سے مراد ہے کہ یہ ایک جسم کی طرح ہے، یعنی سارے مسلمان ایک جسم کی طرح ہیں۔ سبحان اللہ۔ جس طرح اگر یہاں انگلی کے جو نا سے ناخن میں کسی کو تکلیف ہوئی تو کہ پورا جسم اس کو محسوس کرتا ہے نا۔ اچھا، بال کوئی کھینچا کہ پورے جسم کو محسوس ہوا، اس طرح پاؤں کی انگلی میں کوئی تکلیف ہوئی، کوئی کانٹا چھپا تو پورے جسم کو تکلیف ہوتی ہے۔ تو جو ہمارا معاشرہ ہے، مسلم معاشرہ، اس کو بھی ایک جسم سے تشبیہ دی گئی ہے کہ یہ بھی گویا کہ ایک جسم کی طرح ہے۔ اگر کسی ایک مسلمان بھائی کو تکلیف ہوئی تو سمجھو سب کو تکلیف ہوئی، اگر ایک مسلمان بھائی راحت میں تو سمجھو سب راحت میں۔ تو ظاہر ہے کہ اگر ہمارا ایک مسلمان بھائی تکلیف میں آیا، مثال کے طور پر اگر ہمیں ہماری انگلی پہ زخم لگا تو ہم کیا کریں گے؟ علاج کرتے ہیں نا، یہ زخم ہم دور کرتے ہیں، اس تکلیف کا علاج کرتے ہیں۔ تو اگر ہمارا کوئی مسلمان بھائی تکلیف میں آیا تو ہمیں چاہیے کہ ہم علاج کریں، ٹھیک ہے؟ علاج کیا؟ جس چیز کی اس کو ضرورت ہے وہ اس کی ضرورت پوری کریں، اس کی وہ تکلیف دور کریں، اس کی پریشانی دور کرنے کا ہم سبب بنیں کہ کیا بعید کہ یہ چیز ہمارے لیے دنیا و آخرت میں کامیابی کا ذریعہ بن جائے، آخرت میں کامیابی کا ذریعہ بن جائے۔ چونکہ انہوں نے ترغیباً انہوں نے حدیث پاک کا بھی عرض کیا کہ کچھ فضائل ہوں تو یہ بھی عرض کیے دیتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو میرے کسی امتی کی حاجت پوری کرے اور اس کی نیت یہ ہو کہ اس کے ذریعے اس امتی کو خوش کرے تو اس نے مجھے خوش کیا، اور جس نے مجھے خوش کیا اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو خوش کیا، اور جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو خوش کیا اللہ کریم اسے جنت میں داخل فرمائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب دیکھیں کتنی پیاری بشارت ہے کہ سب سے پہلے تو یہ کہ اگر اس نے اس مسلمان بھائی کو اس کی حاجت اس لیے پوری کی کہ تاکہ وہ مسلمان بھائی ہمارا خوش ہو جائے، وہ اسلامی بھائی ہمارا خوش ہو جائے، اس نے جو ہے وہ اس مسلمان کو خوش کیا تو اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کیا، اور جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کیا اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو خوش کیا، اور جو اللہ تعالیٰ کو خوش کرے گا اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ جنت۔ اس کی جزا کیا ہے؟ جنت۔ اس کی جزا جنت ہے، سبحان اللہ۔ اور جنت یہ خوشیوں کا محل ہے، خوشیوں کا گھر ہے کہ وہاں کوئی رنج و غم نہیں۔ سبحان اللہ۔ تو یہی کہ اگر ہم نے آج یہاں کسی مسلمان بھائی کی پریشانی دور کی تو ہو سکتا ہے کہ یہی مسلمان بھائی کی پریشانی دور کرنا ہمارے لیے جنت میں داخلے کا سبب بن سکتا ہے۔ سبحان اللہ، بہت پیاری گفتگو فرمائی آپ نے۔ اسی سے ریلیٹڈ بات میں اگر حالات حاضرہ کے اوپر اس کو جو ہے وہ لے کر کے آؤں تو بعض اوقات چیزوں کی پرائس جو ہے یہ بڑھتی ہے، قیمت میں جو ہے وہ اضافہ ہوتا ہے، اور اضافہ جیسے مثال کے طور پر ایک من پر اگر 10 روپے کا اضافہ ہوا ہے
تو وہ 1 کلو کے اوپر جو ہے وہ 5 روپے کا اضافہ ہو جاتا ہے. اس اعتبار سے آپ دیکھیں کہ جو اصل اضافہ ہوا ہے وہ تو 1 من کے اوپر 10 روپے کا ہوا ہے. میں ایک مثال کی بات کر رہا ہوں. لیکن بڑھانے والا آپ اس کو ذرا ریشو اس کا نیچے لے کر آئیں تو 1 روپیہ بھی 1 کلو کے اوپر جو ہے وہ نہیں آتا. بہت کم، یعنی آدھا روپیہ بھی یہ نہیں آئے گا. لیکن بڑھانے والا کیا کرے گا؟ مہنگائی بڑی ہو گئی ہے، یوں ہو گیا تو ساتھ میں اس کے اوپر 5 روپے بڑھا دیں گے. من میں جو نا وہ 40 kg ہے جی ٹھیک ہے. اب 10 روپے کو اگر ہم 40 سے تقسیم کریں 50 پیسے بھی نہیں بن رہے، 25 پیسے بنتے ہیں ایسی بات تقریباً. جی. تو 25 پیسے کے بجائے وہ کیا کرتا ہے؟ وہ 5 روپے لے رہا ہے یا 10 روپے جو ہے وہ بڑھا رہا ہے. اور اس میں یہی ہوتا ہے. اس پر میں چاہوں گا اس پر بھی آپ کچھ گفتگو فرمائیں. اور دوسرا اس کے پیرلر ایک اور میں چاہ رہا ہوں کہ آپ اس حوالے سے بھی رہنمائی فرمائیں. ابھی ہمارے مسلمانوں کی ایک تعداد ہے جو زلزلے کی آفت میں مبتلا ہے، اور ترکیہ کے اندر، سیریا کے اندر، شام میں، جارڈن میں اور مختلف ممالک کے اندر زلزلہ آیا اور زمین ایسے جو ہے وہ تھرائی کہ عبدالحبیب بھائی نے کہا کہ 40 سیکنڈ کے اندر جو گھر والا تھا وہ بے گھر ہو گیا، اور جو جی رہا تھا وہ موت کا شکار ہو گیا. اور یوں مطلب اس طرح کا حساب کتاب ہے. تو اس میں ہمارا ایک نظام بدل ہو گیا، آنن فانن سب کچھ تبدیل ہو گیا. جی. تو ہمارا اس میں کیا جو ہے وہ انداز ہونا چاہیے؟ اس پر یہ تبصرہ کہ بھئی جو اعمال ہیں اس کے حساب سے زلزلے نہیں آئیں گے تو اور کیا جو ہے وہ نعمتوں کی فراوانی ہوگی، اس طرح کے تبصرے کیے جائیں، یا ان مسلمانوں کے لیے دعا کی جائے اور ان کی امداد کے لیے کوئی صورت جو ہے وہ نکالی جائے، یا ان کی ہیلپ کرنے کے لیے ہم قدم آگے بڑھائیں، جس طرح دعوت اسلامی الحمدللہ FGRF ہمارا شعبہ یہ اپنا قدم آگے بڑھا رہا ہے. اب دیکھیں اس میں تو یہ کہ مدد ان کی کریں. مدد اگر نہیں کر سکتے جی تو ہم باتیں بھی نہیں کریں گے. پہلی ترجیح یہ کہ ہم دعا کریں گے ان کے لیے. دعا تو ہم کرتے رہیں گے. اگر ہم مالی مدد کرتے ہیں تب بھی دعا کر دیں گے ٹھیک ہے. اگر ہم مالی مدد کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس مدد کرنے کے قبولیت کی بھی دعا کریں گے. صحیح. ظاہر ہے کہ بعض لوگ ہیں جو مدد کرتے ہیں مگر آخرت میں ان کے لیے کچھ نہیں ہے. ایسے ایک شخص ہے جیسا اللہ تعالیٰ پر ایمان ہی نہیں ہے، جی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان نہیں ہے، جی یا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں سمجھتا. اب اگر وہ کسی کی مدد کرتا بھی ہے تو اس کا یہ مدد کرنا کچھ بھی نہیں. جی دنیا میں البتہ اس کا نام ہو سکتا ہے، اس کی واہ واہ ہو سکتی ہے، مگر آخرت میں اس کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. تو ہمیں جو ہے وہ دعا بھی کرنی چاہیے. جہاں جہاں اپنے مسلمان بھائی آزمائش میں، ترکیہ والے بھی، سیریا والے بھی، شام والے بھی، اسی طرح جو اب تک جو سیلاب کی آفت میں ہیں، جی تو ابھی ہمارے سے سیلاب کی جو مصیبت جو آئی تھی ہم پر ابھی ٹلی ختم تو نہیں ہوئی نا، کہ جن کا گھر بہہ گیا وہ تو بہہ گیا نا. اب ذرا دعوت اسلامی بھی ایک لمٹ تک کرے گی نا. کتنا کرے گی؟ کہ جتنا ذرا کہ ہمیں فنڈ ملے گا، لوگ دیں گے، اتنا ہی ہم کریں گے نا. الحمدللہ علیہ کریم اگرچہ کہ کئی الحمدللہ وہ کئی لوگوں کو گھر مل چکا ہے الحمدللہ علیہ کریم دعوت اسلامی کی برکت سے. ظاہر کہ پھر بھی ایک تعداد ہے، اچھی خاصی تعداد ہے کہ جن کو گھر نہیں ملے. جی بلکہ یہ بھی تک اطلاعات ہے کہ ابھی تک بعض علاقوں سے پانی ہی نہیں نکلا. پانی نے ظاہر ہے کہ اپنا ڈیرا بسایا ہے. بعض لوگ یہ کہتے ہیں آپ خالی بس پانی نکال دیں، بقیہ جو ہم خود ہی جو ہے وہ اپنے بیج بوئیں گے، اپنے فصل اگائیں گے اور اس سے کمائیں گے اور اپنا گھر بنا لیں گے یا اپنا جو روزگار چلا لیں گے. تو ہمیں جو ہے وہ دعا بھی کرنی چاہیے اور دعا کرتے رہنا چاہیے. اور یہ کہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے ہم اپنے لیے بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عافیت نصیب فرمائے. آمین. اللہ ہمیں ایسی آزمائش سے بچائے. آمین. ہمیں اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کرے. تو وہ بھی ہمارے مسلمان بھائی ہیں، ذرا ان کی تکلیف ہماری تکلیف ہے. اللہ ان کے حال پر بھی رحم فرمائے اور ان کے صدقے ہمارے حال پر بھی رحم فرمائے. اور حضور یہ جو ایک اس طرح کی گفتگو ہے کہ یہ عذاب ہے اور یہ تباہی جو مچی ہے یہ اعمال کا نتیجہ ہے، تو دیکھا جائے تو اعمال تو ہمارے بھی کوئی اچھے اتنے یہاں پر بھی نہیں ہے. تو اس کو اس چیز کے ساتھ اٹیچ کرنے کی بجائے یہ بات درست ہے کہ بدعمالیوں کی وجہ سے خرابیاں جو ہے وہ بالکل سر اٹھاتی ہیں، وبائیں پھوٹ پڑتی ہیں، مختلف آفات آ جاتی ہیں. لیکن ایک پرٹیکولر جہاں پر ایک سلسلہ کار جو پریشانی کا شکار ہے تو اس پر اس انداز میں آ کر کے جو ہے وہ بحث کرنے کی بجائے میرا خیال ہے کہ اس کو کسی اور انداز میں جو ہے وہ لے کر کے ان کے زخموں پر مرہم رکھنے والی بات کی جائے اور اپنے اعمال کو درست کرنے کی میرا خیال ہے بات کی جائے تو یہ ایک زیادہ بہتر صورت ہو سکتی ہے. آپ کیا فرمائیں گے؟ دیکھیں کہ زلزلہ آتا تو ظاہر ہے کہ گناہوں کی وجہ سے، اس کا سبب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے، ٹھیک ہے. مگر جو شخص زلزلہ زدہ ہے جی ہم اس کے بارے میں نہیں کہہ سکتے کہ اس شخص کو سزا ملی ہے. صحیح. کیونکہ جب زلزلہ تو نیکوکار بھی ذرا آزمائش میں آتے ہیں. ایسے ہی ہے. اب جس طرح یہ ہے وہ ہے نا اس طرح بعض روایت میں
کہ تمہیں جو مصیبت پہنچی وہ تمہارے اعمال کی وجہ سے، جی تو اگر مصیبت پہنچی دے گا اس یہ کہیں گے یہ بے عمل تھا، ہمیں تو اس کی اجازت نہیں ہے اس کو بے عمل بولنے کی، ہمیں تو اس کی اجازت نہیں ہے اس کو گناہ گار بولنے کی. ہم اگر ایک انگلی اس کی طرف اٹھا دیں 3 انگلی ہماری طرف ہیں، اپنی طرف ہیں، تو ہمیں اس کی اجازت نہیں ہے. بعض اوقات جو ہے وہ نیک آدمی پر بھی مصیبت آتی ہے، پریشانی آتی ہے. تو اس میں زلزلہ آیا تو سیلاب آیا، زلزلہ آیا تو کئی نمازی بھی تھے، ان کے لیے بھی آزمائش آئی. درست فرمایا. تو ان کے لیے جو آزمائش آئی وہ یہ ہے کہ اگر وہ صبر کریں گے تو ان کے لیے آگے جنت ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ ہمارے حال پہ رحمت فرمائے. آمین. اور کیا کس وقت بولنا ہے یہ اللہ کرے ہمیں آ جائے. اور کوئی مصیبت میں ہو تو بہرحال اس کی جو ہے وہ اس کے ساتھ غم خواری کریں گے، اس کی جو ہے وہ تعزیت کریں گے، اس کا غم دور کرنے کی جو ہے وہ کوشش کریں گے. جس طرح کہ فرمایا کہ اگر کہیں زخم لگ جائے تو اس پر مرہم جو ہے وہ رکھا جاتا ہے، اس پر پٹی جو ہے وہ کی جاتی ہے تاکہ یہ جلدی سے اچھا ہو جائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو آفات و بلیات سے بچائے، عافیت سلامتیاں اللہ ہمارا مقدر بنائے. آمین. اور جو ہمارے ترکیہ اور شام اور اس طرح دیگر ہمارے مسلمان بھائی پریشان ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی بھی غیب سے مدد فرمائے. اور دعوت اسلامی اور FGRF جو الحمدللہ اس مشکل کے وقت میں اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بھی قبول فرمائے. اور جو تعاون کرنے والے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بھی اپنی رحمت میں سے خاص حصہ عطا فرمائے. آمین. آمین. کال شامل کرتے ہیں. ہم کسی کے ساتھ برا نہیں کرتے تو ہمارے ساتھ برا کیوں ہوتا ہے؟ حالانکہ آپ لوگ کہتے ہیں کہ بھلائی کر تو بھلا ہوگا. دیکھیں قاعدہ کلیہ نہیں ہے کہ ہم اگر کسی کے ساتھ بھلائی کریں تو سامنے والے ہمارے ساتھ بھلائی ہی کرے. سانپ کو اگر بندہ دودھ پلاتے تو ڈستا بھی وہ ڈستا ہے وہ لازمی. تو اس کا مطلب یہ نہیں قاعدہ کلیہ نہیں ہے. دیکھیں کہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دین کی راہ میں انہیں بہت جو ہے وہ تکلیفیں دی گئیں. کیا کیا ان کے ساتھ نہیں کیا گیا. ہم یہ کہیں گے کہ انہوں نے کسی کے ساتھ برائی کی تو ان کے ساتھ یہ ہوا معاذ اللہ. حالانکہ تو ذرا معصوم تھے اور یہ تو ذرا کہ ایسے تھے کہ اپنے خون کے پیاسوں کو انہوں نے معاف کیا. تو تکلیف دینے والے کی تو بات ہی کیا ہے. تو ذرا کہ جس نے خون کے پیاسوں کو بھی معاف کیا تو اس سے کیا ہے نہیں تکلیف کو بندہ تصور کرے، اذیت کا تصور کرے، کیونکہ نبی معصوم ہے. جب پھر دیکھیں دیگر انبیاء کرام علیہم السلام کتنے جو ہے وہ انہیں بھی جو ہے وہ ستایا گیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ لیں کہ ان پر کتنی آزمائشیں ہیں. حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کو دیکھ لیں ان پر کتنی آزمائشیں، ان کو کیسا ستایا گیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ لیں کہ ان کے سامنے لوگ جھوٹ بولتے تھے، کیا کیا کرتے تھے، حالانکہ اب اللہ کی عطا سے جانتے تھے، ظاہر کہ نبی تھے. اب اسی طرح ہم آئیں تو صحابہ کرام علیہم رضوان کو کتنا تنگ کیا گیا، ان پر کیسی کیسی اذیتیں. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ کو دیکھ لیں اور دیگر صحابہ کرام علیہم رضوان کو دیکھ لیں. آل یاسر جو پہلے شہید تھے اسلام کے، کہ کس طرح ان کو شہید کیا گیا. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیں کہ ان پر جو وہ کسی آزمائش آئیں، انہیں کس طرح بے دردی کے ساتھ شہید کیا گیا. ایک تو ان کو تو شہید کیا گیا، اور یہ دیکھیں کہ اولاد سے بندے کو محبت ہوتی ہے. ان کے ہاتھ میں جو ہے وہ ان کا صاحبزادہ ہے، ان کا لخت جگر ہے، اور ان ظالموں نے حالانکہ 6 ماہ کے تھے، یہ ننھے سے تھے، ان کو بھی شہید کیا ان کی گود میں. تو ظاہر ہے کہ آزمائش آتی رہتی ہیں. اور پھر ہم یہی کریں گے کر بھلا ہو بھلا. تو اس سے مراد یہ بھی لیا جائے کہ اگر ہم کسی کے ساتھ بھلائی کریں گے تو ہمارے ساتھ بھلائی ہوگی نہیں، ہمیں ثواب ملے گا، ہمیں آخرت میں جزا ملے گی. سبحان اللہ. ہم یہ تصور رکھیں. یہ نہیں کہ اگر آج ہم نے اس کے ساتھ بھلائی کی تو کل ہمارا برا وقت آیا تو یہ بھی ہماری مدد کرے گا. یہ نہ رکھیں امید، دنیا سے امید نہ رکھیں. واقعی میں کہتا ہوں یہ نہ رکھیں. اللہ تعالیٰ سے امید رکھیں. اللہ تعالیٰ مدد فرمانے والے ہیں. آپ جو ہے وہ اسی کی رضا کے لیے اس بندے کی مدد کریں. اگر آپ نے یہ توقع کر کے کسی رشتہ دار سے یا کسی دوست کی مدد کی کہ چلو کل برا وقت آیا تو یہ بھی میری مدد کریے، تو اتنا سے بدلہ ہو گیا. بدلے کی امید ہے نا. آپ ثواب کی نیت سے کریں. کر بھلا ہو بھلا، کر بھلا نیکی پا. سبحان اللہ. مرحبا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عافیت عطا فرمائے. جو نیکی کرے اس کے ساتھ نیکی ہی کرنی چاہیے. یہ بھی ایک اصول ہے کہ حل جزاء الاحسان الا الاحسان. نیکی کا بدلہ نیکی ہی ہے. جی ہاں. جس کے ساتھ نیکی کی ہو تو اس کو بھی چاہیے کہ وہ اس بات کا خیال اور لحاظ رکھے کہ میرے ساتھ اچھائی ہو رہی ہے تو میں نے بھی جو ہے وہ اچھائی ہی کرنی ہے. خیر اگر کسی کے ساتھ کسی نے برا سلوک کیا نا جی تب بھی اس سے چاہیے کہ وہ اچھا سلوک ہی کرے. صحیح. مرحبا.
تو اب اس میں دیکھ لیں کہ کسی نے اچھا سلوک کیا تو اس کو 2 قدم آگے بڑھ کے اچھا سلوک کرنا چاہیے. مرحبا سبحان اللہ. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. درست فرمایا آپ نے. پھول کی طرح ہونا چاہیے کہ ایمان والے کو پھول جو ہے جو اس کو توڑتا ہے اس کو بھی خوشبو دیتا ہے. ماشاءاللہ زبردست. بالکل. اور اس پر مزید ایک بات ہے اور کسی نے کہی, انہوں نے کہا کہ آپ پھول کو لیں اور پھول کو لے کر آپ اپنے ہاتھ میں اس کو مسل لیں. آپ اس کو مسل لیں اور آپ نے پھول کا کیا حال بے حال کر دیا اس کا, لیکن پھر بھی اس کی خوشبو آپ کے ہاتھوں سے جو ہے آ رہی ہوگی. تو یوں مسلمان کے لیے تو حضور نے فرمایا نا, من یستطیع منکم ان ینفع اخاہ فلینفعہ, کہ تم میں سے جس سے ہو سکے کہ اپنے مسلمان بھائی کو فائدہ پہنچا سکے تو اسے چاہیے کہ اسے فائدہ پہنچائے. تو اسی کی مثال اللہ کرے ہم سب بن جائیں, دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ ہوں گے تو انشاءاللہ یہ اچھے انداز ہمیں سیکھنے کو سننے کو ملیں گے, عمل بھی کریں گے تو انشاءاللہ فیض بھی پائیں گے انشاءاللہ. کال لیتے ہیں. آداب زندگی میں جانشین امیر اہل سنت آپ سے میرا یہ سوال ہے کہ کینہ بغض کسے کہتے ہیں اور اس کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ کینہ جو ہے وہ فارسی کا ہے اور بغض جو ہے نا وہ عربی کا ہے. آئیں تو ہم مانا یہ تاکہ میں نہیں کہ مانا ہے, کوئی جو ہے وہ الگ مانا نہیں ہے. البتہ یہ کہ جو بغض و کینہ جو ہے یہ کہا جاتا ہے دل کی چھپی ہوئی دشمنی, کہ جیسے انسان نے جیسے کسی کے ساتھ کسی شخص نے کوئی برا سلوک کیا, ابھی جو وہ بدلہ لینے پر قادر نہیں ہے وہ, اب اس نے ٹھان لی کہ جب مجھے موقع ملے گا نا میں اسے بدلہ لوں گا. حالانکہ اگر اس نے معافی مانگ لی اس سے, اس نے ٹھان لی کہ مجھے موقع ملے گا تو میں بدلہ لوں گا ضرور. تو یہ ہے کینہ, یہ ہے بغض, چھپی ہوئی دشمنی. اور اس کی مثال دیکھیے اونٹ سے, کہ اونٹ جو ہے نا یہ جو ہے وہ کینہ رکھتا ہے, کینہ پرور جانور ہے اونٹ, جانور ہے. اور اس کے بارے میں ہم نے سنا ہوگا کہ اس کا مالک جب اسے ظلم کرتا ہے یہ ظلم سہتا رہتا ہے مگر ادھر رکھ لیتا ہے, کہ جب اس کو موقع ملے گا یہ چھوڑتا نہیں ہے. اسے واقعات ملتے کہ بعض اوقات جو ہے نا یہ مالک نے جو ہے اسے رسی کھولی ہوئی تھی, اس کو چھوڑا ہوا تھا, اب اس نے موقع دیکھا کہ مالک لیٹا ہوا ہے یا سو رہا ہے, اس نے اچانک سے حملہ کیا. اس کا حملہ بھی اتنا خطرناک ہوتا ہے کہ جب یہ اس طرح حملہ کرتا ہے نا یہ, تو یہ بندے کو گدی سے پکڑتا ہے, ایک گدی سے پکڑتا ہے پورا یہ دباتا ہے, اور پھر اپنی اس کی جو گھٹنا ہے نا یہ اسی کمر پہ رکھتا ہے, یہ کمر پہ رکھ کے اس کو گرا دیتا ہے. اچھا اب گرا دیتا ہے, اب اسے ایک طرح سے یہ پکڑا بھی ہوا ہے اور اب یہ ہے کہ پورا زور لگا کے اس کو یوں لٹا کے رکھتا ہے, اور جب تک یہ بندہ مرتا نہیں تب تک یہ چھوڑتا نہیں ہے. البتہ پھر جس کے نصیب کے لوگ اگر آ جائیں وہ تو چیخ بھی نہیں سکتا نا بندہ, لوگوں نے دیکھ لیا یا شروع میں اس کی اگر کوئی چیخ نکلی, لوگوں نے سن لیا یا دیکھ لیا, اس کی مدد کو پہنچے تو وہ بھی کامیاب ہوئے. تو اس کا طریقہ بھی یہ سنا یہی ہے کہ ایسے موقع پر خدا نہ سے کوئی ایسا معاملہ ہو جائے تو اونٹ کو جو ہے نا یہاں مارا جائے منہ پہ, تاکہ اس کو چھوڑ دے, اللہ محفوظ رکھے. تو لہٰذا یہ دوسرا ہے کہ یہ اونٹ کی صفت ہے بغض و کینہ رکھنا, تو ہمیں جو ہے وہ اس طرح نہیں کرنا چاہیے. تو جانور کی صفت ہے, تو جانور ذرا کہ مرفوع القلم ہے, ہم صحیح ہے, ہم مرفوع القلم نہیں, بالکل جانور ذرا مرفوع القلم ہے, کسی تو قلم اٹھائیے, مکلف نہیں ہے, ہم مکلف ہیں. اسی بات اللہ میں محفوظ رکھے کہ ہمارا جو ہے نا سینہ, ہمارا دل اپنے مسلمان بھائی سے جو ہے وہ ہمارا دل جو ہے نا پاک ہونا چاہیے, کہ ہمارے دل میں کوئی ایسی خرابی نہیں ہونی چاہیے, ہمارا دل پاک و صاف ہونا چاہیے اپنے مسلمان بھائی کے لیے. مرحبا. جب یہ سینہ ہمارا پاک ہوگا نا قدورت سے, بغض و کینہ سے, تو پھر جو ہمیں عبادت کی لذت بھی ملے گی. ہم درود شریف پڑھیں گے تو مزہ بھی آئے گا, نماز پڑھیں گے تو ہمیں سکون بھی ملے گا, روزہ رکھیں گے تو ہمیں روحانیت بھی ملے گی. سبحان اللہ. کینے کا حضور ایک نقصان مجھے یہ لگتا ہے کہ کینہ یہ خوشیوں کا جو ہے وہ قاتل ہے. اگر اس کو خوشیوں کا قاتل کہا جائے تو بات درست ہوگی. جیسے مثال کے طور پر اگر کسی کے لیے دل میں جو ہے وہ دشمنی کے جذبات ہیں یا برے جذبات ہیں, ایک خوشی کا موقع ہے, اس پر بھی اگر وہ ساتھ آ کے بیٹھ جائے نا تو بندے کا موڈ جو ہے نا یہ خراب ہو جائے گا. تو یہ جو خوشیوں کا قاتل ہے, جو خوشیاں محسوس کرنے نہیں دے رہا, یہ آگے بھی نقصان ہی کرے گا. تو اس سے بندہ اپنی جان چھڑائے. بالکل. اور مجھے حدیث پاک حضور یاد آ رہی ہے, حضور نے فرمایا الدین النصیحہ, دین خیر خواہی کا نام ہے. مسلمان کو چاہیے کہ دوسرے کا بھلا ہی چاہے. اللہ ہمیں ایسا بنائے, آمین آمین. جی کال. میرا سوال ہے, ہفتے کے دن مچھلی کھانی چاہیے یا نہیں؟ ہاں دیکھیں کہ یہ جو حکم تھا نا بنی اسرائیل کے لیے تھا کہ وہ ہفتے والے دن شکار نہ کریں. یہ ان کے لیے ایک طرح سے آزمائش بھی تھی کہ ہفتے والے دن جو ہے نا مچھلیاں بہت زیادہ آتی تھی,
عام دنوں کے مقابلے میں زیادہ آتی تھی. تو انہوں نے کیا چال چلی کہ انہوں نے جو نا گڑھے کھود لیے, انہوں نے یوں پکڑا نہیں, گڑھے کھود کے ان کو پکڑنے کا گیا. یہ تو ظاہر ہے کہ وہ بھی شکاری ہے. انہوں نے یہ ہیلا کرنے کی کوشش کی تو جس سے ان کو منع کیا گیا, مگر یہ باز نہیں آئے. تو اب کیا ہوا, اس میں جو نا 3 گروہ گئے. ایک گروہ تو وہ کہ جو اس گناہ میں ملوث ہے, اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر رہے ہیں, اللہ کے نبی کی نافرمانی کر رہے ہیں, جنہوں نے ان کو منع کیا, تو وہ تو اس میں لگا رہا. ایک گروہ تھا جو انہیں روکتا رہا, نہی عن المنکر کرتا رہا. اور ایک گروہ تھا کہ جس نے جو نا وہ کہا کہ ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دو, یہ سدھرنے والے نہیں ہیں. اتنا کر کے انہوں نے چھوڑ دیا. اب کیا ہوا کہ جب یہ معاملہ چلتا رہا تو اب یہ ہوا کہ ان کے آگے دیوار کھینچ لی گئی. جو شکار کرتے تھے نا, تو اس آبادی کی, اور جو شکار نہیں کرتے تھے اس آبادی کی دونوں دیوار انہوں نے کھینچ لی. جو لوگ شکار نہیں کرتے تو انہوں نے کھینچی, کہہ رہے ایسا نہ ہو کل کو ان پر عذاب ہے تو ہم بھی مبتلا ہوں. تو انہوں نے دیوار کھینچ لی. اور پھر ایک وقت آیا کہ ان پر یہ عذاب آیا. عذاب کی صورت یہ تھی کہ یہ لوگ, ان کے چہرے مسخ ہو گئے, یہ بندر بن گئی ہے. اب یہ جو بستی والے تھے کہ جو شکار نہیں کرتے تھے, جو ان کو روکتے تھے, انہوں نے دیکھا کہ یار آج یہ لوگ نکلے نہیں ہیں, یہ کیا ماجرا ہے. اب جب انہوں نے جو نا وہ اوپر چڑھ کے دیکھا, دیواروں سے اوپر چڑھ کے دیکھا, تو یہ تو بندر ہو چکے تھے. پھر انہوں نے گیٹ وغیرہ کھولے. اور تو اب کیا ہوا کہ یہ تو نہیں پہچان پاتے تھے, البتہ جو بندر ہو چکے تھے وہ لوگ اپنے رشتہ داروں کو, اپنے پڑوسیوں کو, اپنے دوست و احباب کو پہچانتے تھے, انہیں سونگتے تھے اور روتے تھے. اور اب چونکہ ان کی زبانیں جو تھی نہیں, وہ تو بالکل گونگے ہو گئے تھے, تو لہٰذا ان کو سمجھ نہیں پڑتی تھی کہ یہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں. تو خیر وہ مسک ہو گئے, اور پھر 3 دن یہ زندہ رہے, پھر سب کے سب یہ ہلاک ہو گئے. یہ کہا جا سکتا ہے کہ جو بھی بندر ہیں یہ اسی نسل کے چلتے آ رہے ہیں؟ نہیں, وہ تو سب کے سب ہلاک ہو گئے. صحیح, وہ تو سارے مر گئے. 3 دن میں مر گئے سارے. تو 3 دن میں مر گئے. تو یہ اس امت کے لیے تھا, اس وقت کے لیے تھا. ہفتے والے دن مچھلی کا شکار ہمارے لیے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے. ہم جب چاہیں شکار کر سکتے ہیں. تو ہمارے لیے جو ہے وہ ہفتے والے دن ہو یا کوئی بھی دن ہو, نہ مچھلی کا شکار منع ہے, نہ مچھلی کھانا منع ہے. البتہ جب سمندر میں طغیانی ہوتی ہے تو اس کو قانوناً منع ہوتا ہے کہ وہاں نہ جایا جائے, کہ اس میں جان کا رسک ہے, تو اس میں جو ہے وہ احتیاط کی جائے کہ نہ جایا جائے. جیسے جولائی اگست کا جو مہینہ ہوتا ہے نا, جس میں سمندر جو ہے وہ اپنے جوبن پہ ہوتا ہے, تو اس وقت احتیاط کی جائے, ورنہ کوئی حادثہ ہو سکتا ہے. جو ریسٹرکشنز ہے یا جو رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں ان کو فالو کیا جائے, فالو کیا جائے, ریسٹرکشنز کو جو ہے وہ بلڈوز نہ کیا جائے, کیونکہ یہ ہماری بہتری کے لیے. اور اگر ہمیں یقین ہے کہ ہم ڈوب جائیں گے یا بہہ جائیں گے گئے کام سے, تو پھر تو جانا ہی جائز نہیں ہوگا. ورنہ فی نفس شکار منع نہیں ہے. بالفعل اگر وہ ایسی جگہ ہے, یعنی گہرے سمندر میں نہیں جاتا, قریب ہی اگر شکار کرتا ہے ان دنوں میں, تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. کیا شارک اور بلو ویل مچھلیاں کھانا حلال ہے؟ جی ہاں, شارک مچھلی اور یہ جو بلو ویل مچھلی ہے نا, ویل مچھلی جو ہے, یہ چونکہ ہے تو مچھلی, جب مچھلی تو کھانا حلال ہے, جب ان کو باہر نکالتے تو مر جاتی ہے. یہ مچھلی کھا سکتے ہیں, مچھلی کھا سکتے ہیں. ٹھیک ہے, یعنی مچھلی کے لیے ضروری نہیں کہ اتنی ہی سی ہو, بڑی مچھلی بھی ہو سکتی ہے. شارک بلو ویل تو بڑی ہوتی ہے, ویل جو مچھلی تو بڑی ہوتی ہے. جی, اور شارک کا تو نہیں پتہ, خیر سے شارک کا سائز اتنا بڑا بھی نہیں ہوتا, مگر ہے یہ سائز کی ہوتی ہے, انسان دشمن, مار دیتی ہے یہ. ابھی ہم جہاں گئے تھے کینیا میں, تو وہاں کہیں جدول تھا, تو وہاں سے نا بیڑے میں جاتے ہیں, بحری بیڑا ہے, کشتی سمجھ لیں جو بھی, اس میں جاتے, اس سے گاڑیاں وغیرہ سب آ جاتی ہیں. حالانکہ کچھ دیر کا فاصلہ سامنے سے نظر آتا ہے, 5 یا 3-4 منٹ کا فاصلہ ہے, یہ سمندر پار کرنا ہوتا ہے. سمندر ہے بھی گہرا. بتایا جاتا ہے کہ وہاں جو ہے نا وہ شارک مچھلی نیچے, کہ چونکہ کوئی بتا دیں وہاں کوئی بندہ گر گیا تھا, تو اس کی ٹانگ جو وہ شارک نے کاٹ لی. تو وہاں کہا جاتا ہے کہ وہاں شارک مچھلی پائی جاتی ہے. سر ہمارے یہاں گوادر میں بھی پائی جاتی ہے, سنیں اس طرف بھی راستے میں کوئی. اللہ محفوظ رکھے. آمین. رکوع میں جو تسبیح پڑھی جاتی ہے وہ سبحان ربی العظیم ہے یا سبحان ربی العظیم ہے؟ یہ ہے سبحان ربی العظیم. عظیم نہیں ہے, عظیم ہے. ضا اور زا میں فرق ہے. عظیم کا معنی کچھ اور ہے اور عظیم کا معنی کچھ اور ہے. سبحان ربی العظیم, سبحان ربی العظیم. اگر خدا نخواستہ کسی سے جو نا یہ سبحان ربی العظیم اگر نہیں نکلتا, تو وہ پڑھے سبحان ربی الکریم.
سبحان ربی الکریم وہ پڑھ لیں. ان کا جو مجھے لگ رہا ہے جو چیز جاننا چاہ رہے ہیں کہ ربی العظیم ہے، ربی العظیم. ربی العظیم ہے، ربی العظیم نہیں، ربی العظیم. شوہر اگر اپنی بیوی کے ساتھ نرمی کرتا ہے تو لوگ کہتے ہیں تم رن مرید بن گئے ہو، اس کا کیا حل ہے؟ رن مرید زن مرید دونوں طرح بولا جاتا ہے. دونوں طرح. دیکھیں کہ اگر دیکھیں یہ تو نگراں شعرا کا بیان ہے، لوگ کیا کہیں گے. تو اگر بندہ جو ہے وہ اپنی زوجہ کے ساتھ اس نے سلوک کرے تو زن مرید، اگر اس نے سلوک نہ کرے تو ظالم. تو شریعت نے اس کو ظالم کہے کہ اگر اس طرح کی حرکتیں کرتا ہے، مار کٹائی کرتا ہے یا تنگ کرتا ہے، نان نفقہ ادا نہیں کرتا تو خیر. تو اگر بالفرض اگر خدا نہ خواستہ حسن سلوک کی بنا پر اسے زن مرید کہتا ہے، رن مرید کہتا ہے تو وہ غلط کرتا ہے اور اس کی دل آزاری کا وہ سبب بنتا ہے. اسے چاہیے کہ اسے معافی مانگے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ بھی کرے. اب اگر خیر وہ اگر توبہ نہیں کرتے سے بولتا رہتے تو اس بندے کو چاہیے کہ یہ حسن سلوک جاری رکھے، کہ ہمیں جو اسلام درس دیتا ہے یہ اس پر جاری رکھے. یہ اپنی زوجہ کے ساتھ حسن سلوک کرتا رہے، لوگوں کی نہ سنتا رہے، لوگوں کی نہ سنے. بس یہ جو کر رہے ہیں درست. یہ لوگ عموماً حضور کوئی باہر کے لوگ نہیں ہوتے، یہ عموماً اس طرح کی باتیں کرنے والے یہ وہ جو گھر کی چار دیواری میں رہنے والے افراد ہیں جی جو بڑے بوڑھے بھی کہلاتے ہیں، جی اسی طرح کے افراد ہوتے ہیں. باہر تو جو مطلب کوئی کیا دیکھے گا، کیا بولے گا، کیا ہوگا. تو یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے. اگر وہ اچھا سلوک کر رہا ہے تو وہ اس طرح کے تانے سن رہا ہے، اور اگر کوئی آپس میں کھٹ پٹ ہو رہی ہے تو گھر کو جو ہے وہ جہنم بنایا ہوا ہے اور بیڑا غرق کیا ہوا ہے اور سب جو ہے وہ معاملہ خراب کیا ہوا ہے. یہ بھی دونوں طرح باتیں ہو رہی ہیں. اور آپ کیا خیال فرماتے ہیں کہ حسن سلوک میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں؟ اگر والدین بچے کے دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا بیٹا جو ہے وہ اپنی بیوی کے ساتھ اس طرح سے پیش آ رہا ہے تو یہ حسن سلوک کر رہا ہے. ارے حسن سلوک یہ اچھی چیز ہے کہ ظاہر ہے کہ وہ اچھا ہے کہ اچھا کام کر رہا ہے، بالکل حسن سلوک سے پیش آ رہا ہے. حسن سلوک یہ تو ظاہر ہے کہ ایک وسیع ہے. جی مثال کے طور حسن سلوک تو اس میں بھی آئے گا کہ عورت اگر بدتمیزی کرتی ہے یہ پھر بھی یہ نارمل رہتا ہے، ٹھنڈا رہتا ہے، کچھ بھی نہیں کہتا، صبر کرتا ہے، یہ بھی حسن سلوک میں آئے گا. اور اگر عورت اگر بدتمیزی نہیں کر دی، یہ اس کے ساتھ بالکل تعاون کرتا ہے، اس کے کام میں ہاتھ بٹاتا ہے اور اس سے جو ہے وہ اپنی حد تک اس کی خواہشات وغیرہ پوری کرتا ہے، یہ بھی حسن سلوک میں آئے گا. مرحبا. اس پر ہاتھ تنگ نہیں کرتا، یہ بھی حسن سلوک میں آئے گا. دل کھول کے اسے خرچہ کرتا ہے اپنی استطاعت کے مطابق، یہ بھی حسن سلوک میں آئے گا. اس کا خیال رکھتا ہے، یہ بھی حسن سلوک میں آئے گا. مرحبا. حسن سلوک تو وسیع ہے. نہیں اب اگر کوئی اگر اس طرح کرے، اسے کوئی اگر زن مرید کہے یا رن مرید کہے تو وہ پھر غلطی پر ہے کہنے والا. امیر علیہ سنت نے بھی مدنی مذاکرے میں ایک دفعہ بتایا کہ میں بھی بعض اوقات دسترخوان جو ہے نا وہ بچھا لیتا ہوں اور اس طرح سے برتن بھی جو ہے وہ رکھ لیتا ہوں. بالکل بالکل. کیا مشاہدات آپ نے دیکھے ہوں تو کچھ بیان فرمائیں. اور یہ کام اس طرح ایک تو محبت جو ہے وہ بڑھتی ہے اور دوسرا جو ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے کرے گا. قرآن کا حکم ہے وعاشروہن بالمعروف کہ ان کے عورتوں کے ساتھ اپنی بیویوں کے ساتھ اچھے طریقے سے رہو. یہ اچھائی کر رہا ہے، اس پر بھی ثواب ملے گا اسے. بالکل ثواب ملے گا، ثواب کا کام ہے یہ. خود میں نے اپنے سنوں کو دیکھا اکیلے سحری کرتے ہوئے کئی مرتبہ دیکھا ہے. خود ہی روٹی گرم کرنا، خود ہی کھانا، ٹھیک ہے، نہ اٹھانا گھر میں سے کسی کو. صحیح. تو ہم نے سنوں کئی بار ایسے دستر اٹھانا اور یہ سب کوئی میں نے دیکھا ہوا ہے الحمدللہ. مرحبا. یہ تو ایک بات بڑی پیاری جو ہے وہ ہمارے پاس آ گئی. میں یہ سمجھتا ہوں حضور کہ جب یہ معاملہ ڈس بیلنس اس وقت ہوتا ہے کہ جب بیوی کے ساتھ تو اچھا سلوک کر رہا ہے لیکن دوسروں کے ساتھ جب اچھا سلوک یہ نہیں کرتا تو پھر وہاں سے ریزسٹنس جو ہے وہ آتی ہے کہ ادھر تو اچھا سلوک ہو رہا ہے اور ہمیں جو ہے وہ پوچھ ہی نہیں رہا. تو کیا خیال فرماتے ہیں کہ بندے کو کیا جو ہے وہ کرنا چاہیے؟ بندے جو ہے بیلنس برقرار رکھے. اب چونکہ خامہ کا جو ہے نا یہ باہر اگر یوں شعر بنتا ہے کوئی اس طرح کی حرکتیں کرتا ہے دیگر کے ساتھ تو پھر اس پر یہ تہمت آئے گی کہ یہ ڈرتا ہے یہ، تو یہ اپنے آپ کو اس تہمت سے بچائے. سب کے ساتھ اس طرح سلوک کرے، یہ سب کے ساتھ کرے اس طرح سلوک. ماں باپ کے ساتھ بھی کرے، ماں باپ کے ساتھ اسے ضروری ہے نا. جی بالکل کرے اس نے سلوک. یہاں تک کہ ماں باپ اگر جھاڑ جھپٹی کرے، کچھ بھی کریں، ظلم بھی کریں، تب بھی اسے حکم یہ کہ اف تک نہ بولے، یہ برداشت کرے، صبر کرے. اس کے لیے تو حکم یہی ہے. مرحبا.
پروگرام کا وقت اختتام کو پہنچا. اللہ تعالیٰ ہمیں اچھے طریقے کے ساتھ گھر میں رہنے کی توفیق عطا فرمائے, اچھے اخلاق اچھے انداز اللہ تعالیٰ ہمیں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے, اور اس کے لیے دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ رہنے اور مدنی قافلوں میں سفر کرتے رہنے کی سعادت نصیب فرمائے. آمین. مدنی چینل دیکھتے رہیے. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اخلاق اچھے ہوں, کردار ستھرا ہو, یار میں سیکھ جاؤں آداب زندگی.